السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہالر اسٹوریز وتھ سائم. دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے. چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف. ہمیں یہ اسٹوری فرقان نے بھیجی ہے. چلیں انہی کی اسٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم سائم. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کنپل قبرستان جو کہ بہت بڑا ہے اس سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا. تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جن وغیرہ نہیں تھے. اس میں گھر کافی بڑا تھا. 5 بڑے کمرے، 2 اسٹور، 1 کچن، 3 واش روم، 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بنایا تھا. جب چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا. گھر کافی بڑا تھا. جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصے بعد پانی سوکھ گیا تھا. تب نانا ابو نے کنواں بند کرا دیا تھا. لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا. میرے 3 ماموں اور ایک خالہ ہیں. ان سب نے اور نانی نانا نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا. میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی. مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کیں. نانا ابو نے کنواں بند کرا دیا. ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی. جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری اور بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری. میری نانو امی اور نانا دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے. انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی دیکھیں، اس لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں. اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا. میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے. ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بھالو مارا. وہ مامی کے پاؤں پر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر کمرے میں چلے گئیں. ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھیں. ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بھالو مارا تھا. مامی ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پڑا تھا. ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی. وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا. وقت گزرتا رہا اور سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. کزن لوگوں نے بھی بہت بار اسٹور کے ساتھ والے ایک کمرے میں کسی عورت کو دیکھا جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا کر رکھا ہوتا تھا. جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لاتے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے. اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا. میرے نانا چھت پر سوتے تھے. گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے سوتے. ان پر 2-3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا. کبھی ان کی مچھردانی اکھاڑ دیتی. نانا چارپائی کے ایک طرف کلہاڑی رکھتے تھے اور فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلہاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی اور وہ چیز فوراً گھر کے پیچھے باغ میں چھلانگ مار دیتی. نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئیں
انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں اور آپ کو وہ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ نانا ابو اور نانی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے۔ جب گھر بیچنے کی بات سب کو بتا دی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ موجود دوسرے گھر والوں نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت ہم سب نے دیکھا ہے اس کو۔ ایک بار خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہی تھیں۔ ساتھ والے کمرے میں نانا ابو اور نانی امی بھی تھیں۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلیں، کمرے کی چھت پر سے کسی کے پاؤں نظر آنے لگے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگیں اور نانی امی کو جگایا۔ خیر کچھ عرصے بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھٹی۔ میں نانی امی کے اس گھر میں ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی محسوس کیا۔ جب میری عمر 17 سال تھی تب وہ گھر بکا تھا۔ ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نانی امی کے گھر پر گزارتا تھا۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا وہاں، جب کہ نانی امی، نانا ابو اور گھر کے ہر فرد کو، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہے۔ تو سائم بھائی، یہ میرا ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ بہت شکریہ فرقان۔ بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوریز کی طرف جو ہمیں مزمل نے بھیجی ہے۔ انہی کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم سائم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب اسکول سے بے حد عجیب تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں کہ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکول میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ ایک اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول تمام خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے کہا، صرف لگتا نہیں ہے بھائی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اسکول ایک تمام خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹ کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا تھا، جو اس کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، اب آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپسی چلے جائیں۔
اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم سب گھر جائیں۔ 12 بجے تک تو وہ سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے وہ گئے اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا۔ تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ہم روانہ صبح اسکول آنے کو کیا، دیکھا وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں ڈر سے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا۔ لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کے باہر والا گیٹ کھٹکھٹایا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں پھر سے۔ میں دروازہ کھولنے گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑا دروازے کی جانب کہ دیکھوں یہ ہے کون جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے، پھر میں ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والے گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کے اور کمرے کے۔ اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں تو یہ دروازے پر کون ہے۔ یہاں میرا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے دروازہ کھولنے گیا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصویر لگیں، کرنل، جنرل، اسٹوڈنٹ، جن میں سے کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا۔ اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزاری اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔
تو سائم بھائی، یہ میرا ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ بہت شکریہ مزمل۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ سٹوریز آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ کمنٹ کر کے بتائیں ان میں سے کون سی زیادہ ہورر سٹوریز ہے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہورر سٹوریز میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں۔ تو دوستو، طہارت کی حالت میں رہیں، نماز پڑھتے رہیں اور بالخصوص ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوریز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔